سے منظم کر رہا تھا تاکہ ان کو حکومت دے کے جائے. اسے پتا تھا کہ اب حکومت سے حکومت نہیں رہ سکتا, وہ الگ منظم کرنے لگ گئے ان کو. ہاں جی, کانگریس خود انگریز نے بنوائی تھی کہ تم ہندوؤں کے ضروریات بتاؤ, ان کو اعلیٰ عہدوں پر لاتا تھا. یہ تھا کہ جاتی حکومت ان کو دے جاؤں. اس کو بھانپ گئے شیخ الہند رحمۃ اللہ جب جیل سے آئے, انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کو توڑو انگریز سے, آزادی پہ لگاؤ انہیں, وہ بھی آزادی کا مطالبہ کرے. ہاں جی, ان کی حکمت تھی, انہوں نے لگا دیا ان کو آزادی پہ. نہرو کو, گاندھی کو, ان کو وغیرہ مذاکرات کو تعجب, انگریز آزادی دے دے گا ہمیں. وہ مراد پر راضی تھے کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کے ماتحت تھے, اب انگریز کے ماتحت. ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا انگریز کے آنے سے, انہیں انگریز نے قتل نہیں کیا, کسی ہندو کو قتل نہیں کیا. ان کو اچھا تھا کہ انگریز ہمیں حکومت دے جائے. لیکن جب ان کو آزادی کا کہا کہ اگر تم نے مراعات لی تو کبھی تمہاری حکومت نہیں بن سکتی, اس طرح بنتی ہے مشترکہ آزادی لے تو تمہیں بھی حکومت دے دے گی, ہمیں بھی مل جائے گی, تقسیم کر لیں گے بعد میں, آدھ جیسے بھی ہوگی تقسیم کر لیں گے. اس کے وہ قائل ہو گئے, ان کو آزادی ملے آئے. وہ بدنام کیا جناب, اتنا بدنام کیا علماء کو. ہندوؤں میں ہندوؤں کے ساتھ مل گئے, اور یہ کہ بھائی کیا ہندو جو ہیں بس انہی کے یہ ہو گئے, مذہب بھی چھوڑ دیا اور مسلمانوں کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا. ایسا حالت کچھ نہیں تھا, برابر کی بات تھی کہ آزادی انگریز سے نہ لو, کیا تقسیم خود کرو, تقسیم انگریز سے نہ کراؤ, بس یہ تھا. بعد میں خود کر لیں گے, ہندو کھا نہیں جائیں گے ہمیں. فوج ہماری تھی, ہندوؤں کے پاس تو فوج ہی نہیں تھی, فوج تو ساری مسلمانوں کی تھی. یا گورکھے تھے وہ ادھر کے اپنے, یا سکھ تھے, مسلمانوں کی فوج کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا. بعد میں فوج کی قوت ان کے پاس تھی, تو اس لیے ہمیں ہندو کھا نہیں جائیں گے. ایک دفعہ آزادی مشترکہ لے لو پھر تقسیم کر. اگر انگریز سے تقسیم کرو ڈنڈی مارے گا, اور مار کے ڈنڈی کشمیر میں گھسیٹ دیا ان کو, اور یہ کہ بہت سے زیادہ علاقہ ان کو دے دیا, اور دو حصوں میں ہمیں, ایک ادھر حصہ ایک ادھر حصہ, زیادہ وہ جدا جدا ہو کے رہے, ڈنڈی تو مار گیا. یہی کہتے تھے علماء, سمجھی نہیں تھی بات. لیکن پھر کیونکہ اللہ کی تقدیر میں پاکستان کو بننا تھا, تو پھر اللہ نے علماء کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. حضرت مولانا اشرف تھانوی, ان کے ساتھ مولانا شبیر عثمانی, زبران عثمانی, بڑے بڑے علماء ہزاروں کی تعداد میں وہ ادھر ہو گئے. حتیٰ کہ قاری طیب صاحب جو محتمین تھے دیوبند کے, وہ مسلم لیگی تھے, دیوبند کے محتمین وہ مسلم لیگی. مولانا حضرت اشرف تھانوی مسلم لیگی ہے, مولانا شبیر عثمانی ہے وہ مسلم لیگی ہیں. کوئی معمولی عالم تھے مولانا شبیر عثمانی. حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی حضرت شاہ اللہ کے بیٹے, ان کے بعد میں نے مولانا شبیر عثمانی جیسا عالم نہیں دیکھا. اتنے بڑے عالم, ان علماء نے پھر صبح سرد کے دورے کی, ان علماء نے علماء کو اٹھایا, اور ٹھیک بڑی طاقت علماء کی مسلم لیگ کے ساتھ تھی, بڑی طاقت. ہاں, لیکن ایسا بدنام کیا, ایسے لگا کہ سارے ہی علماء ہندوؤں کے ساتھ ہیں, حالانکہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں تھے. آزادی میں یہ تھا کہ جب آزاد ہو جائے گا ملک تو آسام اور بنگال پورا, یہ بنگلہ دیش 10 گنا بنتا ہے. بنگلہ دیش آسام اور بنگال, زیادہ بنگال تو انہیں کے پاس, زیادہ پنجاب ان کے پاس ہے, اور پورا پنجاب یہ ان سے طے تھا ہندوؤں سے. آسام اور بنگال اور پورا پنجاب اور کشمیر اور باقی یہ صوبے یہ مسلمانوں کے ہوں گے, باقی تمہارا. ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچتا تھا, اور یہ طے تھا, اور یہ لے لیتے کیونکہ ان کی کیا طاقت تھی. جب انگریز چلا جاتا پھر تقسیم تھی نا, لیکن سمجھا نہیں گیا ان کے موقف کو, تو تقسیم ہو گیا. تقسیم ہو گیا تو حضرت اللہ بخاری رحمۃ اللہ مدنی کے پاس مولانا حسین مدنی کو اچھالا گیا. ہاں جی, حالانکہ وہ علماء تو ان سے بڑے بڑے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا تقویٰ للہیت ایک عجیب اللہ نے دی تھی ان کو زیادہ اچھالا گیا. تو ادھر سے یہ گئے ان کے حضرت پاکستان بن گئے. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا مسجد بننے میں اختلاف ہوا کرتا ہے کہ کس نقشے پر بنے, کہاں بنے. جب مسجد بن جائے تو سب کے لیے محترم ہوتی ہے. اب ہمارا وہی ملک ہے جو ہمیں ملا ہے, بس یہ اس کی فلاح و بہبود کے لیے تمہیں اس طرح وہ کرنا ہوگا
کہ جو اسلام کا دفاع کر رہے اس کا پورا دفاع کرو، اس کے لیے پوری، اور حکومت میں شامل نہ ہونا اور شرط میں حصہ نہ لینا. ان کو کرنے دو حکومت، انہوں نے آزادی دی، ان کا حق انہیں حکومت کرنے دو. لیکن اب یہ علماء جنہوں نے حمایت کی ان کا تو نام نہیں آتا ہے، علماء دیوبند کا کہیں تذکرہ نہیں آتا. تذکرہ آئے گا تو قائد اعظم کا، لیاقت علی خان کا، ان کا تذکرہ، اور سر سید احمد خان کا ہے، ڈاکٹر اقبال کا. ڈاکٹر اقبال تو بیچارے مرحوم فوت ہو گئے تھے بہت پہلے، حالانکہ وہ مسلم لیگ کے حامی نہیں تھے ڈاکٹر اقبال، لیکن ان کا نام آئے گا، قائد اعظم کا نام آئے گا، سر سید احمد خان کا نام آئے گا، علماء کا نام نہیں. تو یہ ہے کافر سے تعلق نہیں ہو سکتا ہمارا. یہ سب نتیجہ تھا انگریز کا کہ اس نے علماء مقبول نہ ہونے پائے. تو کیسے تعلق ہو جائے گا کافر سے؟ اس لیے والا ان اتباعت احوا، اگر ان کی خواہشات کے آپ پیچھے چلے، یہ ہوتا خواہشات کا دباؤ. انگریز کا اتنا دباؤ تھا کہ ان کی خواہشات کے پیچھے لگ گئی ہے پاکستانی. آج یہ حال ہے ملک کا. وہ ترقی کر گیا بھارت، ہندوؤں کے کچھ بھی نہیں تھے ہندو، وہ ترقی کر گئے. اور یہ جو مسلمان جن کو اتنی ذہانت اللہ نے دی تھی، ایمان دیا، یہ پسماندہ ہی پسماندہ، اور فاقوں میں خودکشیاں ہونے لگی کیونکہ ان کی خواہشات کے پیچھے چلے. تو وہ دباؤ یوں ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کا مطلب امت کو خطاب کرنا. اگر آپ ان کی خواہشات پہ چلے، لا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، انک لمن الظالمین، تو ایسی صورت میں آپ ظالموں میں ہوں گے. اب یہ کام ہم نے کر دکھایا، ہم ان کی خواہش پر چلے، امریکہ کی خواہش پر چلے، اب ہم ظالموں میں ہیں. کہ کیا ہے ہمارے پلے؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا. اب اس وقت وہ 12 ہوائی اڈے دیے مشرف نے، ایک اب ہم نے خالی کروایا ڈرتے ڈرتے، ہاں جی، کہ وہ خالی کر دو. 11 ابھی ان کے پاس ہے ہوائی اڈے، 11 ان کے پاس ہے. کیوں نہیں خالی کرواتے؟ بس ڈر لگتا ہے ان سے. یہ حال کر دیا ہمارا انہوں نے، اور قبائل کو ناراض کر دیا. اب وہ قبائل سے ہمیں مذاکرات نہیں، خود مذاکرات کر رہے ہیں، ہمیں نہیں کرنے دیتے. کیوں؟ کہ وہ مفاد اٹھا لے، ان کے آپس میں جوڑ نہ ہو مسلمانوں کا، کہ قبائل اور دوسرے آپس میں ملے، یہ نہ ملے، ان کی ٹھنی رہے آپس میں. اور بھارت کو لا رہے اس سرحد پر، ادھر سے بھارت دباؤ دے، ادھر آپس میں ان کی ٹھنی ہو، تاکہ پاکستان کا دفاع ختم کر دے. اور اس 5 صدی میں خدمت امریکہ ہی کی ہم نے، غلام اسی کے بنے رہے، بھلا اسی کا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کافر تمہارا کچھ نہیں لگتا. اس لیے اگر ان کی خواہشات کی اتباع کرو گے تو ایسی صورت میں انک اذا لمن الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے تورات اور انجیل، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اتنا پکا یقین ہے کہ یہ وہی خاتم النبیین ہے جس پر ایمان لانا ضروری تھا، جس پر ہمارے نبیوں نے کہا کہ اس پر ایمان لانا، یہ وہی خاتم النبیین ہے. تو جیسے آدمی بیٹے کو کبھی نہیں بھول سکتا، بیٹے کو جیسے بیٹے کو پہچانتے ہیں ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، حق کو چھپاتے ہیں. اور یہی طریقہ بدعتیوں کا، کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ اذان جو تم اذان سے پہلے جو درود شریف کا اعلان کرتے ہو، یہ اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں ہے، آپ نے تو یہ درود نہیں پڑھا. جو کیا جواب دیا کہ یوں کہو کہ روکا بھی تو نہیں، بس یہ جواب سکھا دیا. روکا بھی آ کہ جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. جب یہ سن 65 کی بات ہے، جب یہ اذان شروع ہوئی، جب یہ درود شروع، اس سے پہلے نہیں تھا، سن 65 سے ایوب کے دور میں شروع ہوا تھا. تو انہی کے علماء نے، بہت مشہور تھے مولانا محمد حسین نعیمی، یہ جو اب وہ کیا شہید کیا گیا ہے، سرفراز نعیمی، اس کے والد تھے.
تو وہ بہت اچھے عالم تھے اور وہ بریلوی تھے. انہوں نے فتویٰ دیا. ان کے فتوے پر بہت سے مفتیوں کے دستخط تھے کہ یہ جائز نہیں, نہ کرو, یہ بدعت ہے, نہ اس بدعت کو شروع کرو. ایک مفتی تھا, اس نے لکھا کہ بھابھی جلتے ہیں اس لیے اجر ہوگا. وہ بھابھیوں کو جلدی کیا ضرورت ہے؟ ایک شخص جا رہا ہے جہنم میں تو ایک جلنے لگے, حسد کرنے لگے, تو کیا مطلب اس کا جی چاہتا ہے؟ تو تم جہنم میں جا رہے ہو تو جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ کہ تم کہتا جہنم سے بچ جاؤ. اذان میں ترمیم کر دی تم نے, وہ اذان اللہ کی اذان تو نہیں رہی, وہ تو ختم کر دی تم نے. اب تو تمہاری اذان ہے. ہاں جی, اپنی مرضی سے شیعہ نے اپنی مرضی کی اذان بنا, تم نے اپنی مرضی کی اذان بنا لی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان پر تو ہم پر الزامات ہیں کہ صلاۃ سلام نہیں پڑھتے. دیکھو صلاۃ سلام نہیں پڑھتے, صلاۃ سلام نہیں پڑھتے, نہیں پڑھتے. نبی نے پڑھی تھی, نہیں پڑھی. صحابہ نے پڑھی تھی, نہیں پڑھی. تو ہم تو ان کے ساتھ ہیں. یہ الزام ان پر بھی آتا ہے. جو تم الزام ہمیں دے رہے ہو یہ الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آتا ہے, یہ صحابہ پر بھی آتا ہے. صلاۃ السلام ہی نہیں پڑھی انہوں نے. تو اگر ہم صلاۃ السلام نہ پڑھ کے اذان کے شروع گمراہ ہیں تو پھر استغفر اللہ ان کے بارے میں کیا کہو گے جن سے دین شروع ہوا, جن کا دین جس میں قرآن نازل ہوا. تو بدعت وہی ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے نہیں کیا اور اپنی طرف سے کوئی دین میں داخل کرے, وہ بدعت ہوتا ہے. اور بدعت کا شکل و صورت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ غلط چیز کو کون یہ بات سمجھ کے کرے گا. بدعت نیکی کی ہم شکل ہوتی ہے. اسی لیے زنا چوری سے زیادہ بڑا گناہ بدعت ہے, کیونکہ نیکی کی ہم شکل ہے. اس لیے لوگ دھوکہ کھا کے اس کو اپنا لیں گے. اس لیے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے. چوری, زنا, یہ اور ڈکیتی, یہ اتنے بڑے گناہ نہیں ہے جتنا ڈکیتی کا اپنا جتنا بدعت گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کیونکہ اس کی شکل و صورت نیکی کی ہے کہ جب یہ قرآن خوانی کہ یہ قرآن ہی تو پڑھنا ہے آخر ہے. یہ آدمی تو شکل میں پڑھے آخر قرآن کی تلاوت کریں گے وہاں بیٹھ کے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے تو نہیں کیا. جب نہیں کیا تو کیسے اس کو دین کا حصہ بناؤ گے تم؟ جب ایسی چیز کو دین کا حصہ بناؤ گے اسی کا نام بدعت ہے. بدعت کسی بری چیز کا نام نہیں ہے, ایسی نیکی کا نام ہے جو تم نے اپنے پاس سے تجویز کی ہے. یہ مطلب ایسی نیکی کا نام بدعت ہے جو اپنے پاس سے تجویز کی ہے اور اس کو باقاعدہ دین کا حصہ بنا دیا. اپن تجویز کرنے کوئی مطلب نہیں کہ کیونکہ کمیٹیاں بنا کرتی ہیں کہ بھئی یہ لوگوں کی خدمت کے لیے چلو جی, یا اس خدمت کے لیے بنا لو, یا ٹرسٹ بنتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. کیوں کہ اس میں لوگوں کی خدمت کرنی ہے, محتاجوں کی, ضرورت مندوں کی, سیلاب زدگان کی, بیماروں کی, اس کے ٹرسٹ بنتے ہیں. تو بھی ایک نیکی کا کام ہے کہ وہ دین میں داخل نہیں کیے انہوں نے. ایک نظم ہے قائم کیا اچھا کام کرنے کے لیے تاکہ منظم ہو کر لیں. وہ بدعت نہیں ہے. بدعت ہوں گے جن کو دین کا حصہ بنا دیا جائے باقاعدہ ساری امت کے لیے, وہ بدعت ہے. تو یہ اس بنا پر بدعت ہوتی ہے. ورنہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یہ درود شریف ہے. اگر عقیدہ یہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میرے پاس آ کے سن رہے ہیں تو پھر شرک ہے, جائز نہیں ہے. یہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے مجھے پہنچا دیتے ہیں, درود کو دور پڑتا ہے درود تو فرشتے مجھے پہنچا دیتے ہیں, اس نیت سے ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یعنی کیا کہ فرشتے وہاں پہنچا دیں گے. ہاں جی. لیکن یہ کہ خود آپ سن رہے یہاں سے, جب میں کہہ رہا ہوں یہاں سے سن رہے ہیں, یہ شرک ہے, جائز نہیں ہے. پھر اس لیے اس تعویذ سے درود ہے, لیکن درود دعا ہے. دعا کے بارے میں اللہ کا حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی سے اور خفیہ. اجتماعی دعا ہو تو سننے والوں کو آمین کا موقع دینے کے لیے اونچا کہا جاتا ہے, لیکن تاکہ وہ آمین کہہ لیں. ہاں جی. ورنہ خفیہ دعا دوسرا نہ سنے, اللہ ہی سن رہا ہو بس, یہ ہے دعا. درود شریف دعا ہے. اذان اعلان ہے, تم نے اعلان شروع کر دیا. درود اعلان نہیں ہے, اذان اعلان ہے. اذان کے لفظی معنی بھی اعلان کے ہے. اذان من اللہ و رسولہ, آگے آگے سورۃ توبہ میں اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کا الی المشرکین, مشرکوں کو.
کہ آئندہ بس 4 مہینے چرچ بولو اس کے بعد تو تمہارا خاتمہ ہے. یہ سورہ توبہ میں جو اعلان کے فتح مکہ کے بعد. تو اذان اعلان ہے اور اعلان میں وہ کلمات ہیں جو اعلان ہی کہ ذکر نہیں ہے. اللہ اکبر یہ بڑائی اللہ کی بیان کرنی لوگوں کو سنانا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اعلان ظاہر ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. نماز کی طرف آؤ فلاح کی طرف آؤ اعلان ہے دعا نہیں ہے. اور تم نے دعا کو اعلان کا حصہ بنا دیا. اس لیے اگر لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو نہیں کہتے پھر کیوں کہ وہ دعا نہ بن جائے. ہاں جی اعلان بنانا ہے اس کو درود شریف کو اعلان بنانا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ جانتے ہیں حق ہے لیکن پھر کرتے ہیں کہ چھپاتے ہیں حق وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ حق یہی ہے لیکن پھر چھپاتے ہیں. الحق من ربک اور حق تیرے رب کی طرف سے ہے. ہاں جی فلا تکونوا من الممترین تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. تو آپ کا مطلب ہے امت کو خطاب کرنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہو سکتے تھے. لیکن مطلب ہے کہ جیسے کفار کا دباؤ تھا زبردست قسم کا کہ وہ دباؤ بہت مشکل تھا اس کا وہ دفاع کرنا اور اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا. اتنا دباؤ تھا وہ دباؤ امت نہیں برداشت کر سکتی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو سمجھانا ہے. شک نہیں کرنا کہ کوئی ایسے دلائل تمہارے پاس لے آئے کہ تم لاجواب ہو جاؤ اور پھر حق میں شک کرنے لگ جاؤ. یہ نہ کرنا. فلا تکونن ہرگز نہ ہو لا تکونن نون نے تاکید کر دی ہرگز نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر ایک کا قبلہ ہے. وجہ مانا قبلہ جس سے رجوع کیا جائے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر ایک کا قبلہ هُوَ مُوَلِّيهَا وہ ادھر ہی اپنے منہ کو پھیرتا ہے. هُوَ مُوَلِّيهَا ہاں اس قبلے کی طرف مولی قبلہ منہ پھیرنے والا ہے. هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ چھوڑو اس جھگڑے کو. کہ قبلہ تو منہ کرنے کے لیے اور قبلے کی کیا حیثیت ہے. ادھر منہ کرنا ہے بس. مغرب کی جانب طرف میں کون سی کو خصوصیت ہے کیونکہ یہاں سے ظاہر کہ ہمارا قبلہ ضرور تو نہیں کہ کعبہ کا وہ عمارت جو چھوٹی سی وہ اس مسجد کے سامنے بھی ہو اور یہاں سے جو مسجد 100 میل ادھر ہے اس کے سامنے بھی ہو. سمت کہ جس سمت میں قبلہ ہے اس سمت منہ کرنا ہے بس. اگر قبلہ دکھائی دے رہا ہو تو پھر سامنے بالکل قبلے کو سامنے رکھنا ہوگا. ہاں جی پھر نہیں سمت. لیکن جہاں نہ دکھائی دے تو جس سمت میں ہے چاروں سمتوں میں سے کیونکہ مشرق ہے مغرب ہے شمال جنوب. اب مدینے سے جنوب میں تھا تو جنوب کی طرف اور یمن والوں سے شمال میں تھا وہ شمال کی طرف منہ کریں گے. ہم سے مغرب میں ہم مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں. مصر والے جو ہیں ان سے قبلہ مشرق میں وہ مشرق کی طرف منہ کریں گے. تو جدھر قبلہ ہوگا اس سمت میں منہ کرنا ہے. ہاں جی یہ جو آلے لیے پھرتے ہیں اور مسجدوں کی آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ ہے مغرب یہ مغرب ہے. وہ کہیں جی ہمارا آلہ بتاتا ہے کہ آپ کا قبلہ یہاں ہے اتنی مسجد کی جگہ ضائع کروا دی. بیکار ہے. کس نے کہا کہ اس آلے پر مسجد کی بنیاد رکھو. مسجد سمت مغرب کی بلا ہے ہمارے لیے بس. کیونکہ مدینے کے لیے آپ نے فرمایا تھا بین المشرق والمغرب قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہمارا قبلہ ہے بس. یہ تھا مدینے سے. تو مشرق اور مغرب کا درمیان یہاں سیدھا یہ ہے یہ آئے گا درمیان ہے. اب یہ ہے کہ اگر اب ہمارا شمال اور جنوب کے درمیان قبلہ ہے تو یہ شمال اور جنوب کی لکیر ہے یہ آئے گا قبلہ ہے. یہ نہیں آئے گا کہ اس طرح قبلہ ہو. یہ نہیں آئے گا. یہ آنے والے یہ کرواتے پھرتے ہیں. کتنی یہ مسجد بنی ہے اس کی جگہ اتنی چھڑوائی ہوئی ہے. جگہ تو ہے گئی نا مسجد کی. تمہارے آنے کا معاملہ قبلہ
کعبہ تو پھر بھی سامنے نہیں آ سکتا. میں نے پوچھا تھا ان سے جب مسجد نظامت کی بنیاد رکھ رہے تو یہی جھگڑا ہوا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو تم کہہ رہے کہ جی ہمارا یہ آلہ جو ہے نا یہ یہاں اس رخ پر بتاتا ہے قبلے کو. میں نے کہا میری پیشانی سے خط نکلے سیدھا کعبے سے ٹکرائے گا؟ کہتے یہ تو نہیں ہو سکتا. تو پھر فرق کیا ہوا؟ جب کعبے کے ایک طرف سے ہی گزرا تو 100 میل ادھر سے گزرے یا 1 میل ادھر سے گزرے بات تو ایک ہی ہے. اسی سمت کعبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا اور یہ سنا ہے کہ انہوں نے آلہ جو مسجد نبوی پہ رکھا تو مسجد نبوی کی دیوار بھی ذرا یوں تھی. ہاں جی وہ بھی صحیح نہیں تھی.